اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ حامیم، قسم اس روشن کتاب کی، اس کا مشروب کو منہ تک لے جاتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم کو یقین ہو۔ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب۔ ایک خوف اور کپکپی اس پر طاری ہو چکی تھی، اس کے باوجود ایک صحن اسے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے پڑھنا جاری رکھا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا اور لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ اس پر وحشت سی طاری ہونے لگی، کیسے جیسے ابھی آسمان سے دھواں آئے گا اور اسے بھسم کر دے گا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکیاں بند کی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، اور مشروب کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا اور ایسے پیچھے کھینچا جیسے گلاس میں مشروب کی جگہ زہریلی چیز ہو۔ وہ اٹھی اور روم فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا اور پھر پڑھنے لگی۔ اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ پڑھتی گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، اور تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہے۔ آخری لائن پڑھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اسے سیدھا رستہ مل گیا تھا۔ اس نے بے خودی کے عالم میں اللہ کو پکارا تھا، ایک عجیب سا سکون اسے ملا تھا۔ اے اللہ، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے خواب میں اس لڑکے کو دکھانا، پھر اس کا مجھے یہ الفاظ کہنا، اور پھر اس کا پاکستان سے میکسیکو آنا اور مجھ سے ملنا۔ آپ نے مجھے چن لیا ہے ہدایت کے لیے، آپ نے مجھے ان لوگوں سے نکال لیا ہے جن پر تیرا عذاب نازل ہوگا۔ اے میرے اللہ، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لاتی ہوں۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک میں گمراہی کے راستے پر چل رہی تھی، میں گناہوں میں گھری ہوئی ہوں، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ سسکتے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیاں کھولیں، اب اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندھیرے میں ڈوبے آسمان کو دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار تھی اور آئینہ میں بغور اپنے نظر آتے عکس کو دیکھنے لگی۔ وائٹ پینٹ پہ فل فٹنگ کے ساتھ ڈارک بلو لانگ شرٹ پہنے، سفید جالی دار دوپٹہ گلے میں ڈالے، کانوں میں بلو کلر کے ٹاپس اور ہاتھ میں بلو ہی بریسلیٹ جو احمد نے اس دن کار میں اسے گفٹ کیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل سے، پلکوں پہ مسکارا اور ہونٹوں پہ گلابی لپسٹک لگائے، بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں لاشعوری طور پر اپنی 4 سال پہلے کی لک آئی تھی، بڑی سی چادر میں لپیٹی سادہ سی ایک لڑکی کی۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا، بھلا وہ بھی کوئی زندگی تھی؟ اسے اپنی اس زندگی سے یہ والی زندگی پسند تھی جو وہ اپنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گزار رہی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، کاش یہ لمحے ادھر ہی تھم جائیں۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہمیشہ کی طرح، اس لیے اب آ جاؤ، احمد انتظار کر رہا ہوگا تمہارا۔ زینب نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ یونیورسٹی میں ابھی فرنٹ لان گزر رہی تھی کہ اس کی کلاس فیلو زوبیہ نے اسے پکارا تھا، تو وہ اپنی فیلو سے بولی، آپ سب جاؤ، میں زوبیہ کی بات سن کر کیفے میں آ جاؤں گی۔ وہ لان میں رکھے بینچ پر زوبیہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، ہیلو، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے تو سوچا تم سے بات ہی کر لی جائے۔ زوبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یار، پتہ ہی نہیں چلا کیسے 4 سال گزر بھی گئے۔ اس نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، یاد ہے جب تم نے بلیک ڈریس پہ بلیک چادر لی ہوئی تھی، تب تمہارے چہرے پہ نمازوں سا نور تھا، ایک کشش تھی، لیکن جب کلاسز کے لیے تم فرسٹ ڈے آئی تو میں یقین ہی نہ کر پائی کہ یہ تم ہو۔ تم نے غلط لڑکیوں کی روش اختیار کر لی تھی اور آج تک تم اسی روش پہ چل رہی ہو۔ تم اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہو۔ احمد ایک کرپٹ انسان ہے، وہ اور بھی بہت لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا ہے اور تم سے شادی کے جھوٹے وعدے کر رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتہ لینے نہیں بھیجے گا۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، تم اللہ سے توبہ کر لو اور تم بھی اپنے والدین کی پسند پہ سر جھکا لینا۔ احمد کا انتظار نہ کرنا، ایسا کر کے تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، اور احمد ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم سے ہمارا پیار برداشت نہیں ہوا، اس لیے مجھے احمد کے خلاف کر رہی ہو۔ وہ غصہ میں چلی گئی اور زوبیہ افسوس سے سر ہلا کے رہ گئی۔
آدھی رات تک میکسیکو کی سڑکوں پر آوارہ گرتی کرتے رہے تھے اور اب پڑے سو رہے تھے۔ مسلسل ہوتی دستک سے آہر علی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کیا میں آپ کے دوست سے مل سکتی ہوں؟ یار وہ تم سے ملنے آئی ہے، باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کون؟ وہی جس سے تم خواب میں ملے تھے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ ہوٹل کے سامنے ایک لڑکی گھٹنوں تک آئی وائٹ شرٹ ساتھ بلو فل ٹراؤزر پہنے اور مفلر لپیٹے کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی تھی۔ وہ اسے اس طرح فل ڈریس میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تبھی اس نے فرنٹ ڈور اوپن کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھی اور کار سٹارٹ کی۔ کچھ دیر بعد بولی تھی، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر بولی، ہاں میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اس سے پہلے کہ آسمان سے دہان آئے اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، وہ دھیرے سے بولا تو اس نے سڑک کی ایک طرف گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں میں خوش قسمت ہی تو ہوں کہ اللہ نے اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے ہدایت کے لیے چنا ہے۔ جب وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کی طرف قدم بڑھاؤں۔ آپ کا خواب میں مجھے نظر آنا اور پھر میکسیکو آنا اور مجھ سے ملنا اور میرے خواب کی تعبیر بتانا، یہ ایک معجزہ ہی تو ہے۔ پھر اس نے آنکھوں میں آنسو لیے دہان کے ساتھ ساتھ کلمہ کے الفاظ دہرائے اور 1 گھنٹہ دہان کے ساتھ باتیں کی تھی، جس سے وہ اسلام کی بہت سی باتیں جان گئی تھی۔ اس نے ہوٹل کے گیٹ کے آگے کار روکی تو اس کی طرف دیکھ کے بولی، سوری سر، میں نے آپ کا نام ہی نہیں پوچھا ابھی تک۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام آپ جانتی ہیں میڈم، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ اس کو سوالیہ انداز میں اپنی طرف دیکھتے پا کر بولا، دہان یہ لفظ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، اور میرا اسلامی نام، آپ مجھے بتاؤ اللہ کی کتاب میں سے کوئی نام۔ اس نے کچھ پا لینے کی سرشاری سے کہا تھا۔ مائدہ اس کا اپنا پسندیدہ نام تھا۔ یہ قرآن پاک کے 5ویں سپارے کی سورت کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے دی ٹیبل اسپرٹ۔ بہت اچھا نام ہے، اس نے کہا اور وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، اوکے مائدہ میڈم، اب مجھے اجازت دیجیے۔ تو اس نے الوداعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی، اور پھر روزانہ وہ 2 گھنٹے ساتھ گزارنے لگے۔ وہ اپنا اسلام کے بارے میں نالج شیئر کرتا اور وہ نیٹ سے سرچ کیا گیا ڈیٹا آپ سے شیئر کرتی۔ ٹامس کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی اس کے اسلام قبول کرنے کا نہیں پتہ تھا۔ البتہ وہ حیران ضرور ہوئے تھے اسے فل ڈریسز پہنتے دیکھ کر، لیکن ٹامس نے یہ کہہ کر انہیں چپ کروا دیا تھا کہ اس کا دل کر رہا ہے تو پہننے دینا۔ اور پھر اس کے جانے کا دن بھی آ گیا اور وہ ساحل سمندر پر آیا تھا اس سے ملنے۔ وہ جنگلے پہ ہاتھ رکھ کے پانی کی لہروں کو ہوا کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی اپنے ہاتھ جنگلے پر ٹکا دیے۔ تم جا رہے ہو؟ ہاں، اس کا ہاں سن کے نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہ جاؤ نا، مائدہ نے کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جھیل سی نیلی آنکھوں سے برسات ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے نیلے آسمان سے پانی برس رہا ہو۔ آپ روتے ہوئے اتنی حسین لگتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں میں شرارت لی اسے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اسے لگا جیسے بارش میں پھول کھلے ہوں۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ وہ بس اس لیے اسے ملتا رہا تھا کیونکہ اسے اس کا خواب سن کے لگا تھا کہ اللہ اسے ہدایت دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اس نے اسے اسلام کے بارے میں جتنا ہو سکا گائیڈ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آخری لمحے میں وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ہنستے ہوئے قیامت لگتی ہو۔ وہ ایک لمحے میں آپ سے تم پہ آیا تو وہ کھل کے ہنسی تھی۔ 1 مہینے تک شادی ہے میری، آؤ گی میری شادی پہ؟ نہ جانے کیوں اس نے پوچھا تھا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بچپن سے میری کزن کے ساتھ میری بات طے ہے۔ ابھی وہ بھی پڑھائی میں مصروف تھی اور میں بھی کچھ مصروف تھا خود کو اسٹیبلش کرنے میں، اس لیے میں انکار کرتا رہا، لیکن اب بابا جان نے اس شرط پر میکسیکو آنے کی اجازت دی تھی کہ میں شادی کے لیے مان جاؤں۔ اس نے وضاحت کی تو اس کی آنکھوں سے دوبارہ برسات شروع ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو صرف میرے لیے بنایا ہے، پھر اللہ کیسے آپ کو کسی اور کو سونپ سکتے ہیں؟ بتائیں کیسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں چرائی تھیں، کہیں وہ اس کی آنکھوں سے اس کا دل کا حال نہ جان لے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ابھی تمہیں اپنا بنا لیتا، لیکن میں وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنے بابا جان سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ میرے خالق، میں تیرے کن پہ زندہ ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتی ہوں۔
ٹامس روبرٹو کو جب پتہ چلا کہ جوزفینا رسکارڈو نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ 2 دن کمرہ بند کر کے بیٹھا رہا، اور تیسرے دن اس نے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا۔ اس نے 6 دن میں قرآن کا ترجمہ پڑھا اور 7ویں دن وہ اس کتاب پر ایمان لے آیا تھا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور اس کی سچائی سے انکار کر سکے؟ وہ بہت دنوں بعد جوزفینا کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دوبارہ بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی تو ٹامس نے اندر آتے ہوئے بے چینی سے اسے پکارا، جوزفینا۔ میں جوزفینا نہیں ہوں، میرا نام مائدہ ہے۔ سوری، میں بھول گیا تھا۔ لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ ساری رات تم روتی رہی؟ وہ پاکستان چلا گیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کے سسکتے ہوئے کہا، کیا تم پاکستان جانا چاہتی ہو؟ ٹامس نے کہا تو وہ بولی، اس کی اگلے مہینے شادی ہے۔ اگلے مہینے تک ہے نا؟ ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ تو پھر تم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو رہی ہو؟ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس کن کہنے کی دیر ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اسے منہ کھولے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا، ایسے نہ دیکھو، میں اللہ پہ اور اس کی کتاب پہ ایمان لے آیا ہوں، اور اس بات پر بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ نے ان کی جگہ کسی اور کی شکل ان جیسی بنا دی تھی اور انہیں اسی طرح آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور اب وہ قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ میں پراپر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم دونوں پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مجھے بس 15 دن دو، ادھر سے بزنس وائنڈ اپ کرنے اور باقی ضروری کام کے لیے۔ اور پلیز رونا بند کر دو، ہم 15 دن بعد پاکستان ہوں گے۔ تمہارے پاس اس کا ایڈریس تو ہے نا؟ ہاں، لیکن حالہ اور حالو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور مائدہ نے کلمہ کے الفاظ دہرائے، اور اس کے پیچھے ٹامس نے بھی کلمہ کے الفاظ ادا کیے، اور ایک سچے دین کو پا لینے کی خوشی میں دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ریا عائشہ اور حامد کے ساتھ شادی کی تاریخ لینے جانے لگی تو دہان کو کہا، بھیا جی، بھابھی کے لیے کوئی پیغام ہے تو بتا دیں۔ نہیں جی، مجھے کوئی پیغام نہیں پہنچانا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے۔ اور اسے وہ جھیل سی نیلی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے موت اور محبت پہ تیرے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، تو ہی دلوں میں محبتوں کا بیج بوتا ہے، تو اے میرے پیارے اللہ، کوئی معجزہ کر دے۔ اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اس نے پاکستان جانے کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق اس کے ماں باپ اور دونوں بہنوں نے بریک اپ کر دیا تھا۔ آج میکسیکو میں ان کی آخری رات تھی۔ اے میرے اللہ، تو نے اسے میرے لیے نہیں بنایا، اس لیے اس کی محبت بھی میرے دل سے نکال دے۔ جو تیری چاہت ہے اسے میری چاہت بنا دے، مجھے در در بھٹکنے سے بچا لے۔ مجھے ہدایت دے اے میرے اللہ، جو میرے لیے نہیں ہے اس کی خواہش بھی میرے دل سے نکال دے۔ میرے مالک، مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ مجھے یقین ہے تو میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آمین۔ وہ سسک رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، اور اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ وہ ہماری دعا ضرور پوری کرے گا اور اللہ دعا قبول نہ کرے؟ یوں اچانک میں نے تجھے پایا، جیسے تاثیر دعا میں آئے۔ آج اس کی مہندی تھی۔ سب گاؤں والے حویلی میں اکٹھے ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی تو حامد صاحب نے فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ ریسیور ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ دہان جو کسی کام سے اندر آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ان کو تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا۔ بابا جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ افشا اپنی کلاس فیلو احمد کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اس نے اس خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی تھی، اور اس نے دعا کی تھی کہ وہ اب کبھی اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ وہ کچھ کر بیٹھے گا۔ حویلی میں یہ بات پھیل گئی تھی اور سب افسردہ بیٹھے تھے۔ دہان، میکسیکو سے تمہارے مہمان آئے ہیں، اس کے پھپھو زاد سیف نے برآمدے میں داخل ہو کے کہا، تو سب نے ہی نظریں اٹھا کر اس کے پیچھے آتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کو دیکھا، اور دہان بے چینی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی طرف بڑھا اور گرم جوشی سے لڑکے کو گلے لگایا تو مائدہ اس کے کان میں بولی، یہ میرا کزن اور بہترین دوست عبدالماہد ہے۔ دہان نے ان کا سب سے تعارف کروایا، یہ میرا دوست عبدالماہد ہے اور یہ اس کی کزن مائدہ ہے۔ عائشہ اور حامد نے دونوں کو پیار دیا۔ کسی کا برتھ ڈے ہے آج؟ اس نے سجے ہوئے گھر اور اتنے لوگوں کی موجودگی کو دیکھ کر اندازہ لگایا اور ریاض سے پوچھا تو دہان اس کے اردو بولنے پر حیران ہوا تھا۔
تمہارے لیے یہ اردو تو کیا کسی بھی پہاڑ کو سر کر سکتی ہے۔ عبدالماجد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ریا کی بجائے عائشہ نے اسے متصل یہ بتا دیا کہ لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اب دہان کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو مائدہ کے چہرے پر دھنک سے رنگ کھلے تھے۔ کیا آپ دہان کی شادی میری کزن مائدہ سے کریں گے؟ عبدالماجد نے عائشہ اور حامد کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور پھر ساری بات اسلام قبول کرنے سے پاکستان شفٹ ہونے تک بتا دی۔ تو سب نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی۔ پھر حامد نے دہان سے پوچھا تو اس نے فرمانبردار بیٹوں کی طرح کہا، بابا جان جیسے آپ کی مرضی۔ پھر سب کی رضامندی سے پرپوزل قبول کر لیا گیا۔ وہ صبح سے مائدہ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اور وہ اس کی ہونے والی دلہن تھی۔ اس سے نکاح تک پردہ کروا دیا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب کمروں میں آرام کر رہے تھے، اور عائشہ کچھ خواتین کے ساتھ بازار گئی تھی مائدہ کی شادی کے لیے کپڑے اور زیور خریدنے کے لیے۔ اس کی نظر ریا پہ پڑی تو اس نے اسے جا لیا۔ میری بلی، میرا ایک کام کرو گی؟ اپنی بھابھی سے ملوا دو، دراصل میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو شادی کے بعد پچھتانا پڑے۔ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا، اور حویلی کی پچھلی طرف جا کے جامن کے درخت سے ٹیک لگا کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ دہان، اپنا نام پکارے جانے پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی جان دہان، اس نے آنکھوں میں بے شمار محبت دے کر کہا تو وہ بلش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے دھنگ رنگ دیکھنے لگا تو مائدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کنفیوز کیوں ہو رہی ہے، اور وہ اسے کنفیوز ہوتے ہوئے دیکھ کر ہنسنے لگا، اور اس کی پیلی اور سبز چوڑیوں سے سجی کلائی تھام کے بولا، سب کچھ تو لے لیا تم نے، اب ان قاتل اداؤں سے جان لو گی کیا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی اور کھنکتے لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے آپ کو صرف میرے لیے بنایا ہے، تو اللہ آپ کو کسی اور کو کیسے سونپ سکتے تھے؟ اللہ نے اپنی طرف لوٹنے پر مجھے آپ کی صورت میں انعام سے نوازا ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے میرا انعام ہیں۔ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ بے شک اللہ نے اسے ایک پاکیزہ عورت سے نوازا تھا، اسے اس کے کل سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس نے اس کے ساتھ اپنا آج گزارنا تھا اور آنے والا کل۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ یاد؟ تمہاری ان نیلی آنکھوں نے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا، اور تم یاد کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں نظر آتی سچائی کو دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ احساس ہی بہت فرحت بخش ہوتا ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہ بھی ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر دہان سے شرارت سے پوچھا تھا، کیا ہے؟ عشق ہے صاحب؟ وہ بھی کھلکھلاتی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اور اس سے پہلے وہ کوئی شرارت کرتا وہ اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئی تھی۔ بھاگ لو، گن گن کے بدلے لوں گا، دہان نے اسے بھاگتے دیکھ کر کہا، اور دل آویزی سے مسکرا دیا۔ ریا مائدہ کو کچن کے دروازے سے حویلی کے پچھلی طرف چھوڑ کر اپنے دھیان میں مگن چہرے پہ ہلکی سی مسکان لیے برآمدے سے گزرنے لگی، تو اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ تو اس نے آہ کی آواز پر اوپر دیکھا تو ہیزل گرین آنکھوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور گھبراتے ہوئے بولی، سوری، میں سمجھی کہ دیوار ہے۔ اس کی بات پہ پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر مطلب سمجھ کے ہنسا، اور اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا بولا ہے، تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ تو وہ بولا، دھیان سے اب کہیں سچ میں نہ دیوار سے ٹکرا جانا، اس نے شرارت سے کہا۔ تو وہ اس کے اس طرح دیکھنے پہ شرما کے روح پھیر کے بھاگ گئی۔ عبدالماجد کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے اللہ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ احمد شادی کا جھانسا دے کر افشاں کو گھر سے بھگا کے لے گیا تھا۔ وہ صبح کورٹ میں جا کر میرج کر لیں گے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب وہ اس حالت میں نہ تو گھر جا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اسے قتل کر دیں گے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایسی لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اللہ کو بھول جاتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کو رون ڈالتی ہیں۔